یہ کلمہ ایسے ہی نہیں پہنچا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ڈش اینٹینا کے ذریعے سے، اسلامی ویب سائٹ کے ذریعے سے، بلکہ اسلام صحابہ کی قربانیوں پہ، تابعین کی قربانی، تبع تابعین کی قربانی، تمام اولیاء اللہ کی قربانی کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ سے پوچھو آپ ہندوستان کیوں آئے؟ مال کے لیے، کارخانوں کے لیے، فیکٹری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے؟ خواجہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے ہیں نبی کے غم کو لے کر، نبی کے کام کو لے کر، نبی کے پیغام کو لے کر، نبی کی مبارک دین کو لے کر کہ دین دنیا میں زندہ ہو۔ آج خواجہ رحمت اللہ علیہ یہاں آرام کر رہے ہیں، اور آپ کا دین میرے دوست، آپ کا 90 لاکھ انسانوں نے آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے اعمال کو دیکھ کر، وہ نورانی اعمال، وہ روحانی اعمال، وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی، ان کو دیکھ کر 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ خلق دو عالم درود ان پر، سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ اللہ کے نبی نے فضائل سنائے، شب قدر کسی کو مل جائے 1000 مہینوں سے افضل، بیت اللہ کا مقام کسی کو مل جائے 1 عمل 1 لاکھ کے برابر، رمضان کا مہینہ نفل فرض کے برابر، 3 بڑے بڑے فضائل ایک ہی جگہ ملے، ایک ہی جگہ کہ مقام بیت اللہ کا، رات شب قدر کی، اور میرے دوستو مہینہ رمضان المبارک کا۔ اس رات میں، اس مقام پر، اس مہینے میں کوئی پوری رات عبادت کرے، آقا فرما رہے ہیں اس سے افضل اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کا نکل جانا۔ اس راستے کا تھوڑا بھی بہت ہے، اور اس راستے کا بہت بھی تھوڑا ہے، اس کے فضائل کو کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ اللہ کیا دے گا؟ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، دین کی سربلندی کے لیے تھکنا، دین کی سربلندی کے لیے اپنے کو کھپانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اب 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت، اور جب الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت اتری کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا، میں نے دین تم تک پہنچا دیا، میں نے اس امانت کو تم تک پہنچا دیا۔ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا یا نبی اللہ آپ نے امانت پہنچائی نہیں، آپ نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، جو ذمہ داری تو نے مجھے دے کر بھیجی وہ ذمہ داری میں ان تک پہنچا چکا۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے کیا کہا؟ اب تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، دین امانت ہے، اور اس امانت کو اگر غائبین تک کے پہنچانا ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ 1,24,000 حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ آج مکہ اور مدینہ اور جنت البقیع اور جنت المالا اور اس کے قرب جوار میں تقریباً 12,500 سے لے کر 14,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ 1,10,000 اس امانت کو لے کر دنیا میں گئے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، سب کی ایک ہی فکر تھی، سب کا ایک ہی دھن تھا۔ چلے کا مسئلہ نہیں تھا، 4 مہینے کا مسئلہ نہیں تھا، سال کے لگانے کا مسئلہ نہیں تھا، ریٹرن ٹکٹ نہیں تھی، جو جہاں گیا وہاں کے خاک کا پیون بنا۔ ایک ایک ایمان والا، ایک ایک صحابہ ہدایت کا بیج تھا، جہاں گیا وہاں جا کر دفن ہوئے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ملکوں کی زبانیں بدلی، ان کی تہذیب بدلی، ان کا کلچر بدلا، ان کی تو میرے دوست بزرگوں ان کی زندگی کا رخ بدلا۔ آج بہت سے افریقہ کے ملک جو عربی ملک نہیں تھے آج عربی ملک سے جانے جاتے ہیں، یہ صحابہ کے قدموں کی برکت ہے۔ ساری دنیا میں گئے، ہندوستان کے ساحل تک اسلام کا آنا ملتا ہے۔ ہندوستان اسلام کے سائے میں، اور میرے دوستو برصغیر میں اسلام کی آمد، یہ 2 کتابیں ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھو، صحابہ کے نام تک موجود ہے جو ہندوستان میں آئے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ کلمہ ایسے ہی نہیں پہنچا انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ڈش اینٹینا کے ذریعے سے، اسلامی ویب سائٹ کے ذریعے سے، بلکہ اسلام صحابہ کی قربانیوں پہ، تابعین کی قربانی، تبع تابعین کی قربانی، تمام اولیاء اللہ کی قربانی کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ سے پوچھو آپ ہندوستان کیوں آئے؟ مال کے لیے،
کارخانوں کے لیے، فیکٹری کے لیے، دنیا کمانے کے لیے خواجہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے ہیں، نبی کے غم کو لے کر، نبی کے کام کو لے کر، نبی کے پیغام کو لے کر، نبی کی مبارک دین کو لے کر کہ دین دنیا میں زندہ ہو۔ آج خواجہ رحمت اللہ علیہ یہاں آرام کر رہے ہیں، اور آپ کا دین میرے دوست آپ کا 90 لاکھ انسانوں نے آپ کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کے اعمال کو دیکھ کر، وہ نورانی اعمال، وہ روحانی اعمال، وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی، ان کو دیکھ کر 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ اور آج جب محنت چھوٹ گئی، محنت کا رخ چھوٹ گیا، ہماری زندگی کو دیکھ کر میری اولاد دین پر آنے کو تیار نہیں، میری بیوی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، میرے اعمال کو دیکھ کر گھر والے اعمال پر آنے کو تیار نہیں، امت اعمال پر کیسے آئے گی؟ کہ پوری امت کی ذمہ داری اور اس امانت کو لے کر صحابہ دنیا میں گئے اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ اس سے دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ مدینہ چھوٹ سکتا ہے، مکہ چھوٹ سکتا ہے، حضور کی صحبت چھوٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا قربان نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ معاذ گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے کی لگام اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں۔ ایک جملہ میرے نبی نے کہا جو کسی اور صحابہ کے لیے نہیں ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ جس سے اللہ کا نبی محبت کرے، یہ نبی کا محبوب ہے، اور اللہ کے نبی اپنے سے رخصت کر رہے ہیں، یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، اور کہہ رہے معاذ لوگوں کو خوبی کا عادی بنانا، لوگوں کو شوق دلانا، نفرت نہ دلانا، لوگوں کو محبت کرنا، زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائے، اے معاذ جب تم یمن سے لوٹ کر آؤ گے اپنے نبی کو زندہ نہیں پاؤ گے، نبی کی قبر کی زیارت کرو گے۔ معاذ کی چیخ نکل گئی، بے ساختہ رو پڑا، اللہ کے نبی نے بھی منہ پھیر لیا، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ معاذ کی جدائی کا شوق، معاذ کو نبی کی جدائی کا شوق ہے، لیکن اللہ کے نبی روانہ کر رہے معاذ اللہ کے دین کو لے کر جاؤ، دنیا میں بھیجا ہے۔ آخری وقت میں اسامہ جو میرے نبی کا محبوب ہے، میرے نبی کا محبوب، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کی کنگھی کرتا، میں اس کی چوٹی کرتا، میں اس کے بال بناتا، میں اس کے ناز نخرے اٹھاتا۔ اسامہ زید بن حارثہ کا بیٹا، ام ایمن کا بیٹا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں وصیت کرے اگر میرا انتقال رات کو ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح ہو جائے تو رات کا انتظار نہ کرنا، اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا۔ آخری عمل کیا ہے میرے نبی کا؟ اپنے ہاتھ سے جھنڈا بنا کر اللہ کے نبی نے اسامہ کے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا جاؤ اللہ کے دین کے کام کو لے کر۔ آج جو دین مسلمان اپنی زندگی میں اپنے 6 فٹ کے بدن پہ لانے کو تیار نہیں، یہ دین ہم تک کن قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق سے پوچھو دین کی قیمت۔ ابو بکر صدیق فرما رہے دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ حضور کے وصال کے بعد کے سخت ترین حال، اللہ پوری امت کی طرف سے ابو بکر صدیق کو جزائے خیر دے کہ پوری امت کو سنبھالا ہے اور پوری امت کو رخ پر ڈال کر گئے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتایا نبی کے بعد بھی جب امت نبی والی ترتیب پر باقی رہے گی اللہ کی وہی مدد ہوگی جو نبی کے زمانے میں تھی۔ ہاں، نہ خود بیٹھا نہ کسی کو بیٹھنے دیے، 13 لشکر روانہ کیے اور 3 مرتبہ خود نے سفر کیا ہے۔ کسی نے کہا ابو بکر اپنا خیال نہیں ہے تجھے، مدینہ کا تقدس نہیں ہے تیرے دل میں، تو ان پاک بیویوں کے بارے میں تو سوچ جن کے دل اللہ کے نبی کی موت کے صدمے سے نڈھال ہے، یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو میرے دوستو حیات الصحابہ اٹھا کر دیکھو، عجیب جملہ کا عجیب جملہ، قیامت تک کے امت کو دین کی قیمت بتائی ہے، مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے اور میری اور ازواج مطہرات کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہو، ہماری لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جنگل کے جانور آ کر ہماری لاشوں کو گھسیٹتے پھرے، یہ تو ابو بکر گوارہ کر سکتا ہے، لیکن دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔
کہ دین میں کمی. اعلان کیا جو لوگ اونٹ زکات میں اونٹ کے ساتھ یا بکری کے ساتھ رسی دیتے تھے میرے نبی کے زمانے میں، اگر اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. اسامہ کے لشکر کے روکنے کا معاملہ آیا تو بھی یہی کہا. کس نے امیر بنایا؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا جسے اللہ کا نبی امیر بنائے اسے میں بدل نہیں سکتا. اور جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا، ابو بکر کی کیا مجال اس لشکر کو روکتے. اطاعت میں دوستو اور ماننے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی قربانیاں ابو بکر صدیق سے پوچھو. صرف 40 دن حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے 40 دن کے اندر اللہ نے حالات کو بدل کر دکھا دیا. اور کیسی حفاظت کا نظام کہ قیامت تک کے مدینہ کی حفاظت کا انتظام ہو گیا. کہاں تو ہر کل 2 لاکھ کی فوج لے کر آ رہا تھا، اور کہاں تو مسیلمہ قذاب 70,000 کے لشکر کو لے کر آ رہا تھا، اور کہاں لوگوں میں میرے دوست ارتداد اور زکوٰۃ کے دینے کا انکار اور زکوٰۃ کی ترتیب کا انکار ہو چکا تھا. وہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے اور امت پھر رخ پر آ گئی نبی والی ترتیب کی قربانی کی برکت سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا بیت المقدس کے فتح کے موقع پر، جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کپڑے بدل لیجئے، بہت میلے اور گندے کپڑے ہیں، اور سواری یا اونٹ کی سواری معیوب سمجھی جاتی ہے، ہم نے عربی گھوڑا تیار رکھ کیا ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں کہ لوگوں کو مسلمانوں کا امیر نظر آئے. امیر روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے کپڑے بدلے اور گھوڑے پر سوار ہوئے. فوراً دل میں آیا عمر اب تو امیر نظر آتا ہے. فوراً نیچے اترے، لا میرا وہی کپڑا، لا میری وہی سواری. اسی کپڑے کو پہنا، وہی سواری پر بیٹھے اور زمین سے کنکریاں اٹھا کر کہا اے ابو عبیدہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا میرے بعد حجت بنے گی، ورنہ اس کنکریوں سے تیری خبر لیتا. پھر اس کے بعد جو تاریخی جملہ کہا ہے قیامت تک کی کتابوں میں محفوظ ہے، اے ابو عبیدہ کان کھول کر سن لے، ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اس دین کی وجہ سے عزت ملی ہے. اس دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا. آج کپڑوں میں عزت تلاش ہو رہی ہے، آج مکانوں میں عزت تلاش ہو رہی ہے. صاحب بڑا مکان ہے، بڑا بنگلہ بنا ہے، یہ بنگلے عزت کے لیے ہے، یہ مکان عزت کے لیے، یہ کپڑے عزت کے لیے. اگر یہ کپڑے مکان عزتوں کے لیے ہوتے آج بے ایمانوں کے پاس ہم سے زیادہ ہے کہ عزت والے ہیں. گاڑیوں میں عزت، عہدوں میں عزت، کرسیوں میں عزت. کہاں چلے گئے دوستو؟ اللہ اور عمر کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہمیں عزت ملی ہے وہ اس دین کی وجہ سے ملی ہے. اس دین سے ہٹ کر جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ذلیل و ناکام ہوگا. دوستو اتنا بڑا مبارک دین جو بڑی قربانیوں کے بعد بڑی مشقت ہوا، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے جوانوں کی جوانیاں لگی، کتنے بوڑھوں کا بڑھاپا لگا، کتنوں کی زندگیاں کھپی. وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 سال کی عمر میں نکل رہے، بچوں کو وصیت کر رہے جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنا، میں مر جاؤں میرے جنازے کو سواری سے باندھ دینا اور میرے جنازے کو لے کر چلنا، اور جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو وہاں میرے جنازے کو دفن کرنا. کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے اے ابو ایوب انصاری تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ میں کہوں گا جب تک زندہ تھا تیری راہ میں چلا، مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی تیری راہ میں چلا، اور آج استنبول قسطنطنیہ کے دامن میں جا کر دفن ہے. وہ امام الانبیاء کا میزبان آج میرے دوستو ترکیوں کا مہمان ہے. صحابہ دنیا میں گئے اس کام کو لے کر، اس پیغام کو لے کر، سب کی ایک ہی دھن تھی، سب کا ایک ہی غم تھا، سب کی ایک ہی فکر تھی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، ہماری قبر بن جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. لیکن آج میرا حال کیا ہے؟ دین پھیلانا تو دور کی چیز، دین کو دوسروں تک پہنچانا دور کی چیز، پورے عالم کے انسانوں تک دین کا پہنچانا تو بہت دور کی چیز. ارے میرے دوستو میں اپنے 6 فٹ کے بدن پر اسلام کو نہ لا سکا، میرے 10 بائی 10 کا مکان اسلام سے خالی، میری شادیاں اسلام سے خالی، میری کمائی کے نقشے اسلام سے خالی، میری صبح اسلام سے خالی، میری شام اسلام سے خالی. اور میرے دوستو بزرگوں زبان پہ نعرہ ہے اسلام زندہ باد کا، اور زندگی اسلام سے خالی ہے.